بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ ہی اس کا مطلب بیان کریں گے۔ بالکل آسان ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تحقیق ہم دیکھ رہے تھے تقلب وجهك فی السماء، آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار اٹھانا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم نے والی بنا دیا آپ کو اس قبلے کا ترضاها جو آپ کو پسند تھا۔ یہاں تک پہلے مطلب بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف مقرر کیا تو اس وقت ایک وجہ یہ بیان کی کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے اسلام لائے کہ وہ رسول کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی ایڑیوں کے ساتھ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب یعنی یہود جو اسلام لائے تھے ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ اپنا قبلہ یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ایک وجہ تو اللہ نے یہ بیان کی کہ تاکہ ہم ان کو آزما لیں کہ وہ یعنی جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ پوری طرح اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ تو اور یہاں سے اللہ رب العزت دوسری وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضامندی تھی وہ بھی یہ تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کے علاوہ بیت اللہ شریف ہو، اس لیے کہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ افضل قبلہ ہے کیونکہ بہت سارے انبیاء کرام کا یہ قبلہ رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ قبلہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی بیان کر رہے ہیں، خواہش کو بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی جو ہے آپ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا اور آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو والی بنا دیا کس کا؟ اس قبلے کا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کو۔ اب یہاں سے ترجمہ دیکھیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس پھیریے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا، پس رخ کیجئے، پھیریے، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا تو اس وقت حکم دیا کہ فوراً مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجیے، اور یہ جو حکم ہوا، یہ جو وحی آئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنی سالم کی مسجد، جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے یعنی دو قبلوں والی مسجد، اس میں ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھا لی تھی، اور 2 رکعت کے بعد یہ وحی نازل ہوئی کہ فوراً اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ ہو بس پھیریے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اب اس آیت کے حصے سے فقہائے کرام نے اور مفسرین کرام نے 2 فقہی مسئلے اخذ کیے ہیں، مختصر سے وہ سن لیجئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کپڑوں کا پاک ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اگر بدن ناپاک ہو یا کپڑے ناپاک ہوں تو آپ کی جو ہے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کا رخ جو ہے، آپ کی جہت جو ہے وہ بھی اگر مسجد حرام کی طرف نہیں ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یعنی یہ بھی نماز کی جو 7 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا چہرے کی جو جہت ہے، رخ ہے، شطر، یہاں پر بمانا
جہت ہے بمعنی رخ ہے، ٹھیک ہے. شطر کا معنی ایک نصف بھی ہوتا ہے یعنی حصہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مسجد حرام کی جہت کی طرف. تو یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے. اگر اپنا جو ہے رخ، اپنا جہت جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف نماز میں نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہوگی. اور اس میں ایک اور مسئلہ مزید بیان کیا ہے فقہاء کرام نے کہ جو انسان کا سینہ ہے، اس سینے کا مسجد حرام کی طرف ہونا یہ فرض ہے، اور اپنے منہ کا مسجد حرام کی طرف ہونا سنت ہے. یعنی اگر کوئی شخص منہ مسجد حرام سے موڑ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا منہ موڑنا جو ہے یہ مکروہ ہے. باقی اور ایک مسئلہ بھی یہاں یعنی اگلی جو آیت ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو، زمین کے جس حصے پر بھی تم ہو، پس موڑ لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. اب اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے، فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے یعنی یہ جو قبلہ ہے بیت اللہ شریف، اس کو جو قبلہ بنایا ہے اس کے اندر وسعت پیدا کی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یعنی جو قبلہ ہے، جو جہت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہے؟ گنجائش رکھی ہے، وسعت رکھی ہے. وہ گنجائش کیا ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کا جو قبلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کعبۃ اللہ، یعنی بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مخصوص گھر، اس کی طرف اس نے منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اور اگر وہ مسجد حرام سے باہر ہے اور حدود حرم کے اندر ہے تو پھر اس کا قبلہ جو ہے، اس کا یعنی جو رخ ہے وہ کس کی طرف ہوگا؟ پوری مسجد حرام کی طرف. اب اس کی جہت مسجد حرام بن جائے گی. اور اگر کوئی شخص حدود حرم سے بھی باہر ہے یعنی زمین کے کسی بھی حصے پر ہے تو پھر اس کی جو جہت ہے، اس کا جو رخ ہے، وہ پھر پورا جو ہے وہ حرم والا یعنی علاقہ جو ہے، جو حدود حرم ہے، وہ پورا کا پورا اس کی جہت بن جائے گی. تو یہاں پر یعنی قبلے کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے مسلمانوں کے لیے وسعت رکھی ہے تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی تنگی نہ ہو. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک وہ لوگ اوت الکتاب، جنہیں دی گئی ہے کتاب، لیعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، بے شک یہ قبلہ، وہ ضمیر قبلے کی طرف جا رہی ہے، حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس آیت کے حصے میں فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ حق ہے، یعنی بیت اللہ شریف. یہ ان کی کتابوں میں بھی آیا، یعنی تورات اور انجیل میں یہ بات موجود ہے. جو بیت اللہ شریف ہے یہ افضل ہے بیت المقدس سے. تو اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یہ افضل قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور یہاں پر جو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ دل میں چھپاتے ہیں اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو ان کے جو والد تھے وہ بھی یعنی یہود کے عالم تھے اور ان کے چچا بھی یہود کے عالم تھے. تو یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تو جب وہ واپس گئے تو ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی تھی جس کو میں نے سن لیا تھا. وہ بات چیت کیا ہو رہی تھی کہ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ جو نشانیاں ہماری تورات میں موجود ہیں وہ ساری نشانیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں. تو اس بات کو میرے والد نے بھی تسلیم کیا. تو اس پر میرے چچا نے کہا کہ پھر ہم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس پر جو ہے میرے والد نے کہا کہ نہیں، اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری جتنی بھی یعنی یہ سرداری ہے یا جتنی ہماری عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب تک میری جان میں جان ہے، میرے اندر روح ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہوں گا. تو اللہ رب العزت یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور اسی طرح بیت اللہ شریف جو قبلہ بنایا گیا یہ بھی حق ہے. لیکن یہ جو کچھ کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بچ جائیں گے یا اللہ سے چھپ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے عمل سے غافل نہیں ہے. اگلی آیت دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں.
वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दें अल्लज़ीन ऊतुल किताब, उन लोगों को जिनको किताब दी गई, बिकुल्ली आयतिन, हर किस्म की दलील, हर किस्म की निशानी, मा तबिउ क़िबलतक, तो तब भी वो पैरवी नहीं करेंगे आपके किबले की, वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और ना ही आप पैरवी करें उनके किबले की। अब यहाँ तक मतलब बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल्लाह शरीफ के किबला होने के बारे में आप अहले किताब को, यहूद व नसारा को जितनी भी दलीलें दे दें, तमाम दलीलें दे दें, तमाम निशानियाँ दे दें, मा तबिउ क़िबलतक, फिर भी जो है वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, यानी बैतुल्लाह शरीफ की वो पैरवी नहीं करेंगे। और आगे फरमाया वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम, जिस तरह वो पैरवी नहीं करेंगे इसी तरह आपने भी उनके किबले की पैरवी नहीं करनी। आगे फरमाते हैं वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, नहीं है उन बाज़ पैर करने वाला बाज़ के किबले की। अब इस आयत के जुमले का मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि यहूद का अपना किबला है और नसारा का अपना किबला है। यहूद का किबला क्या है? बैतुल मक़दस है, और नसारा का किबला एक सखरा पत्थर है, वो नसारा का किबला, यानी नसारा एक सखरा पत्थर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और जो यहूद हैं वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और फरमाया कि ये दोनों एक दूसरे के किबले की भी पैरवी नहीं करते, तो वो आपके किबले की क्यों पैरवी करेंगे। फिर आगे फरमाया वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, अगर आपने पैरवी की, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब हो रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आपने पैरवी की अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिश की, मिन बादि मा जाअक, बाद इसके कि आपके पास आ गया, मिनल इल्म, अल्लाह की तरफ से इल्म, इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो बेशक आप भी क्या होंगे, ना इंसाफ़ी करने वाले होंगे। यानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जब बैतुल मक़दस किबला था, जब आपको इजाज़त थी, अल्लाह की तरफ से हुक्म था, तब तो आप बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ सकते थे। लेकिन अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल्लाह शरीफ को किबला बना दिया है, तो अब आप यहूद या नसारा को खुश करने के लिए उनके किबले की पैरवी नहीं कर सकते, उनके किबले की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ सकते। इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, अगर अब आपने ऐसा किया तो फिर आप नाइंसाफ़ी करने वाले में से होंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो लोग कि जिन्हें किताबुल्लाह दी गई है, यहाँ किताब से मुराद तौरात और इंजील है। फरमाया यारिफूनहु, वो ऐसे ही जानते हैं आपको, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह का नबी, वो ऐसे ही जानते हैं, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे कि वो जानते हैं अपने बेटों को, अपनी औलाद को। फरमाया व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम, और बेशक उनमें से एक गिरोह, लयक्तुमून अल हक़्क़, अलबत्ता वो छुपाता है हक़ को, वहुम यालमून, और वो इस बात को जानता है, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, हक़ है आपके रब की तरफ से, फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस आप ना हो जाएं मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से। अब यहाँ से इसका मतलब बयान करते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं कि अहले किताब, यानी जिनको तौरात और ज़बूर दी गई है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान मजीद को और दीन इस्लाम को ऐसे जानते हैं जैसे कि वो पहचानते हैं अपने बेटों को। यानी जिस तरह उनको पता है कि ये हमारी बीवी में से ये मेरा बेटा पैदा हुआ है जिसकी उन्होंने परवरिश की है, जिस तरह वो अपने बेटे को जानते हैं, इस तरह आप सल्लम को जानते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम अपने बेटे के बारे में शक कर सकते हैं कि ये बेटा हमारा है, यानी हो सकता है कि हमारी बीवी ने हमारे साथ ख़यानत की हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने में हमें ज़रा बराबर शक नहीं है। तो इसी तरह यानी जो यहूद थे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं
کہ یہ اسی طرح جانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ البتہ وہ کیا ہے، حق کو چھپاتے ہیں اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور مخالفت کی وجہ سے وہ جو ہے مشرکین کو، جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، ان کو بھی جو ہے وہ بات نہیں بتاتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان پر ایمان لے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی دین اسلام حق ہے، قرآن مجید حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں آپ کے رب کی طرف سے۔ اور یہاں پر خطاب ہو رہا ہے مومنین کو، اہل اسلام کو، فلا تکونن من الممترین، بس آپ یہود اور نصارہ کے شکوک و شبہات ڈالنے کی وجہ سے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھی آج کا ہمارا سبق ترجمہ اور تفسیر کا، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل آسان اور مختصر سا بیان کریں، اور پھر بھی اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔